السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. میرا نام سید عابد محمود. اب دوسرا شرک فی صفات. یہ ذرا تھوڑا سا علمی مسئلہ ہے. یہ ایک ایسا فلسفہ ہے جس میں بہت سارے شبہات ہیں کہ اگر تھوڑی سی بھی اس فلسفے کی سوچ میں تبدیلی آئی تو ٹھوکر لگتی ہے، اور ٹھوکر لگتی ہے گمراہی کے بہت گہرے گڑھے میں جا کے گرتا ہے آدمی. اس پر بہت تفصیل سے بات ہو سکتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، مگر کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ اختصار سے کام لیا جائے اور اس کو کچھ مثالیں دے کر کے بات سمجھا دی جائے. ہم جو الفاظ اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں اکثر وہی الفاظ ہم مخلوق کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. ہاں، جیسا کہ اللہ موجود ہے تو ہم کہتے ہیں مخلوق کے لیے کہ مخلوق بھی موجود ہے. ہم کہتے ہیں اللہ زندہ ہے، مخلوق کے لیے بھی یہی کہتے ہیں کہ مخلوق زندہ ہے. ہم کہتے ہیں اللہ علیم ہے تو انسان کو کہتے ہیں کہ بھی انسان بھی علیم ہے، بلکہ حضرت انسان تو علامہ بھی کہتے ہیں، علامہ ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اللہ دیکھتا ہے اور انسان بھی دیکھتا ہے، اور باقی جو مخلوق ہے وہ بھی دیکھتی ہے. تو دھوکہ ان مشترک الفاظ کی وجہ سے لگ جاتا ہے. یہ ایک دھوکہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے. اگر لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوا اور وہی لفظ کسی مخلوق کے لیے استعمال ہوا تو اس طرح ہم ہی ان الفاظ میں فرق نہیں کر سکتا کہ مخلوق کے لیے الفاظ کے معنی کیا ہیں ذہن میں وہ بنائے، اور اللہ کے لیے وہی الفاظ کس معنی میں لیا جائے گا وہ ذہن میں. عامی آدمی اس قابل نہیں ہے. لفظوں اور جملوں کے اثرات سے بچنے کے لیے ایک فارمولہ ذہن میں رکھ لیں، بہت آسان ہے. یہ عامی آدمیوں کے لیے بھی ہے اور خاص کے لیے بھی ہے. اس فارمولے کو سمجھنے کے لیے اس کو ہم 3 فرقوں میں تقسیم کریں گے. پہلا فرق کیا ہے؟ ہمیشہ یاد رکھیں اللہ کی ذات قدیم ہے. ہاں، ہمیشہ سے ہے. جی، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات بھی قدیم ہیں، ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی. ہاں، اس کے مقابلے میں مخلوق جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ حادث ہے. ہاں، اس کی صفات بھی حادث ہیں. مخلوق جو ہے وہ پہلے نہیں تھی، لیکن اب کب تک ہو رہے گی اللہ جانتے ہیں، لیکن پہلے نہیں تھی. دوسرا فرق کیا ہے؟ ہمیشہ یاد رکھیں اللہ کی ذات از خود ہے. ہاں، کسی اور نے اس کو وجود نہیں دیا، پیدا نہیں کیا. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات بھی از خود ہیں، کسی اور نے اللہ کو یہ صفات عطا نہیں کی. مخلوق کوئی بھی ہو، ہاں، اس کا وجود عطا کیا ہوا ہے، اور اس کی جو صفات ہیں وہ بھی اس کو عطا کی ہوئی ہیں. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مخلوق کو وجود دیا، اور اسی طرح مخلوق کی صفات بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہیں. جس میں جو بھی صفت ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے. مخلوق کی صفات ان کی ذاتی نہیں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات ان کی اپنی ذاتی ہیں. یہ بہت بڑا فرق ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے. اس کے علاوہ ہمیشہ یاد رکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات مطلق ہے، اللہ محدود ہے. ہاں، بلکہ اسی طرح اللہ کی صفات بھی مطلق ہیں، لا محدود ہیں، جبکہ مخلوقات کی ذات بھی محدود ہے اور ان کی صفات بھی محدود ہیں. تینوں باتوں کا خلاصہ کچھ یوں ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قدیم ہے اور مخلوقات حادث ہیں، یعنی کہ پیدا ہوئی ہیں. ہاں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ذاتی ہیں اور مخلوقات عطائی ہیں. جی، اور تیسرا کیا ہوا؟ اللہ لا محدود ہیں اور مخلوق محدود ہے. یہ تینوں باتیں ذہن میں ہوں تو اپنے نظریات کی بنیاد بنا لیں تو اللہ اور مخلوق میں فرق کرنا آسان ہو جائے. عام گفتگو میں اور عام کام کاج میں ہم جب بھی کبھی کوئی تصور بناتے ہیں، سوچتے ہیں، یا کچھ کام کرنے کے لیے اپنے کچھ نظریہ بناتے ہیں تو اس میں یہ تینوں باتوں کو ذہن میں رکھیں. انشاءاللہ العزیز ہر معاملے میں جب آپ تجزیہ کریں گے ذہن میں رکھ کر تو اس بات سے ہم کیا اخذ کر رہے ہوں گے کہ یہ مخلوق ہے اور یہ اللہ.